اس وقت جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، ان حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف سے کفر یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بزدل بنائے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ بزدلی کو جھٹک دیں اور اپنے دل سے موت کے خوف کو نکال دیں، اور اپنے دل میں آپ جذبہ ایمانی کو بیدار کریں، اپنے ایمانی شعور کو بیدار کریں۔ اور پھر ہمارے ملک میں جو لوگ سیاست کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، دھڑوں کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ افراق و انتشار کا شکار ہیں، تقسیم در تقسیم ہیں، اب یہ وہ وقت ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم ہونے سے بچیں اور یک جان ہو کے، یک آواز ہو کے ہم اپنے محافظوں کے پیچھے کھڑے ہوں، ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور پھر اپنے دل میں اس بات کو بھی آپ بٹھا لیں کہ ہم اپنے اس ملک پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اس مٹی کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم اس لیے تیار ہیں کہ اس پوری کرۂ ارض پہ پاکستان دوسری وہ ریاست ہے جو کلمے کے نام پہ بنائی گئی۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان جب بنا تو ہمارے اسلاف نے پاکستان کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کا خون پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو مٹی ہے، اس مٹی کا پیار صالحین کہتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اپنے وطن سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ وہ وطن ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ گو کہ آپ کے دل میں اس ملک کا نظام چلانے والوں کے لیے اچھے جذبات نہیں ہوں گے، آپ کو اپنے محافظوں سے بھی کچھ شکایات ہوں گی، آپ کو اس ملک کے نظام سے، سیاست سے بھی کچھ شکایتیں ہوں گی، لیکن یہ وقت شکایتوں کا نہیں ہے۔ یہ وقت افراق و انتشار کو ختم کر کے ایک ہونے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ اگر پاکستانی قوم ایک ہو جاتی ہے اور اپنے اندر سے افراق و انتشار کو ختم کرتی ہے تو انشاءاللہ فتح بھی ہماری ہوگی۔ یہ وقت افراق و انتشار کا وقت